السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے وضو سے متعلق کہ سنت طریقہ کیا ہے وضو کرنے کا۔ اگر کوئی شخص برتن سے وضو کرتا ہے تو وہ برتن کو انڈیلے اور 3 بار اپنے ہاتھ دھوئے۔ اپنے ہاتھ دھونے سے پہلے برتن کے اندر نہ ڈالے، پانی استعمال شدہ ہو جائے گا، پھر اس سے وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ آج کل کیونکہ ٹوٹیوں سے ہو رہا ہے تو لہٰذا وہ ڈائریکٹ ٹوٹی کے نیچے پہلے 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار چلو میں پانی لے اور اسی سے کلی کرے، اسے ہی ناک میں چڑھا لے۔ یہ افضل طریقہ ہے۔ اور 3 بار کلی کرنا اور پھر بعد میں 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو دھوئے گا۔ وہ چہرہ کا مطلب ہوگا پیشانی سے لے کے اوپر بال تک، پیشانی کے بالوں سے لے کے جو پیشانی کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے لے کے اور تھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، اور پھر 3 بار ہاتھ دھوئے گا کوہنیوں تک، پھر 1 بار مسح کرے گا سر کا، پیشانی سے لے کے گدی تک، گردن تک، گردن سمیت نہیں، گردن کا مسح ثابت ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء نے جو اس کے قائل ہیں کہ گردن کا مسح کیا جائے، انہوں نے بھی کبھی سے سنت قرار نہیں دیا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ باندھنا اپنا مقام جہنم میں دیکھنے کے برابر ہے، کہ وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھے۔ تو لہٰذا بڑے بڑے لوگوں نے بھی یہ غلطی نہیں کی ہے، انہوں نے اسے مستحب ہی کہا ہے، کیونکہ وہ سنت طریقہ نہیں ہے، کیونکہ ثابت نہیں ہے۔ جو اگر ثابت نہیں ہے تو پھر ہم کریں گے بھی نہیں۔ اور جہاں تک بال تک لے جاتے اور پھر واپس وہیں سے لاتے جہاں پر شروع کرا مسح، یعنی کہ پیشانی سے شروع کریں گے بالوں تک اور واپس ہاتھ اپنے پیشانی تک ہی لائیں گے، گدی سے لے کے، پھر 1 بار ٹخنوں تک پیر دھوتے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف کہ جسم وضو کے اعضاء کو 1 بار دھونا بھی ثابت ہے، 2 بار دھونا بھی ثابت ہے، اور 3 بار دھونا بھی ثابت ہے۔ تو 1 بار بھی دھویا جا سکتا ہے اور 3 بار بھی دھویا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور 2 بار بھی دھویا جا سکتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے اگلی حدیث پر، جو کہ حضرت علی سے ہے کہ حضرت علی نے وضو کر کے دکھایا لوگوں کو، اور ٹخنوں تک پیر دھوئے اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پیا وضو کا۔ تو یہ شیعہ حضرات کے لیے بھی ہے کہ حضرت علی کی حدیث ہے ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ کہ انہوں نے ٹخنے تک پیر دھوئے تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی اس میں ساتھ میں پھکی ہے جو لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو برا سمجھتے ہیں۔ اب اس کے اگلے حدیث میں ہم چلتے ہیں کہ ناک کے نتھنے کو ہم الٹے ہاتھ کی انگلی سے صاف کریں، ناک میں پانی چڑھائیں اور الٹے ہاتھ کی انگلی سے صاف کریں اور سنک دیں اسے اگر سنک نہ ہے، اور روزے کی حالت میں پانی کو زیادہ اونچا نہ چڑھائیں، اور جب ہم روزے کی حالت میں نہ ہو تو پانی کو خوب اونچا چڑھائیں۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ کان جو ہیں سر کا حصہ ہیں، تو کانوں کا بھی مسح ہوگا۔ کانوں کے باہر کا مسح انگوٹھے سے ہوگا، اور کانوں کے اندر کا مسح شہادت والی انگلی سے ہوگا۔ پھر اس کے آگے ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف کہ پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں جو حصہ ہوتا ہے اسے اپنی چھوٹی انگلی سے خلال کریں اس کا، تاکہ وہاں پر کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ اب اس کے بعد ایک خطرناک حدیث ہے کہ کچھ اصحاب نے وضو کیا اور جلدی جلدی میں کیا اور ان کی ایڑیاں خشک رہ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، تو لہٰذا ہمیں ایڑیاں دھونی چاہیے، صحیح سے وضو کرنا چاہیے، کوئی اعضا سوکھا نہ رہ جائے۔ اب شیعہ سنی جو اختلاف ہے، میں اگلی بار انشاءاللہ تعالیٰ اس اختلاف کو بھی دور کرنے کی کوشش کروں گا قرآنک وضو سے، کہ پیروں کا مسح کیا جائے یا پیروں کو دھویا جائے، کیونکہ ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں پیر دھونے کے لیے، اور پریکٹیکلی شیعہ بھی پیر دھوتے ہیں۔ ان کا جو ایک فرقہ ہے زیدیہ، وہ تو پیر دھونے کا قائل ہے، باقی شیعہ حضرات بھی جو ان کی چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں وہ بھی پیر دھوتے ہیں، مگر وہ وضو سے پہلے ہی پیر دھوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وضو کا حصہ نہیں ہے، مگر پریکٹیکلی وہ پیر دھوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ وہ میں قرآنک وضو کا سے متعلق جب کلپ بناؤں گا تو اس میں یوٹیوب لنک لگا دوں گا انشاءاللہ سب کے لیے، تو سب لوگ اسے
دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔